الحمد لله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. اے ایمان والو، جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، تو تم پھر اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کیا کرو. وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور اپنی تجارت اپنے کاروبار کو چھوڑ دیا. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس بات کو جان لو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب پھر تم جمعے کی صلاۃ سے فارغ ہو جاؤ تو پھر تم زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اپنے کاروبار میں لگ کر اللہ کو بھول نہ جانا. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، پھر بھی تم کاروبار میں اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا، کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرنا. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، اور جب تم تجارت کو دیکھتے ہو، خرید و فروخت کو بازار میں، جمعہ پڑھ رہے ہوتے ہو، یا پھر کوئی کھیل تماشا ہو رہا ہو،
ننفضوا الیہا، تو تم اس کی طرف دوڑ جاتے ہو، تم اس کی طرف لپک جاتے ہو. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور تم اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبے کے لیے کھڑا چھوڑ جاتے ہو. قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے ما عند اللہ خیر من اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کھیل اور تماشا اور تمہاری تجارت لین دین سے بہت بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ کو بہترین رزق دینے والا. تم تجارت کی طرف اس لیے لگتے ہو کہ تم کچھ خریدا فروخت کر لو، کچھ فائدہ کما لو، کچھ رزق حاصل کر لو. لیکن اللہ تعالیٰ نے متنبہ کیا کہ اے ایمان والو، تم یہ جو تجارت کی طرف گئے ہو، نبی کو چھوڑ کر کہ وہ خطبہ دے رہے ہیں اور تم تجارت میں مشغول ہو گئے، نہیں اے ایمان والو، ایسا نہیں کرنا. جو کچھ بھی اس تجارت سے تم حاصل کرو گے یا جو کھیل تماشا تم دیکھو گے، وہ تمام چیزوں سے وہ چیز بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کے. صحیح بخاری میں ہے اس کا شان نزول کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، اور ایک تجارتی قافلہ اس وقت آیا کہ جب خطبہ ہو رہا تھا. تو صحابہ کرام میں سے بہت سارے لوگ خطبہ کو چھوڑ کر اس تجارت میں مشغول ہو گئے. سوائے 12 افراد کے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیات نازل کی کہ جب تم مسجد میں حاضر ہوتے ہو، خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر تم نبی کو چھوڑ کر تجارت میں مشغول ہو رہے، ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں کہ تم کتنا کما لو گے. قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجیے کہ آپ اس تجارت سے کتنا کمائیں گے یا کتنا کھیل و تماشے سے فائدہ اٹھائیں گے. ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اور وہ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے بہتر رزق دینے والا. تم اگر اللہ کی طرف لو لگاؤ گے، جمعہ پڑھتے رہو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے رہو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ فائدہ دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ رزق دے گا. یہ جمعہ کا دن جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، یہ معمولی دن نہیں ہے، اس کی بہت اہمیت ہے. صحیح بخاری سے مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جمعے کے دن کو پہلی امتوں کو دیا تھا فضیلت کے لیے، کہ وہ اس سے فضیلت حاصل کرے، اپنے درجات کو بلند کرے. لیکن انہوں نے اس کو اہمیت نہ دی، اس دن کو اہمیت نہ دی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس دن کو اس امت کے لیے جو امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی فضیلت کے لیے یہ دن اسے دے دیا.
اب یہودیوں کے لیے اس سے اگلا دن اور عیسائیوں کے لیے اس سے اگلا دن ہے، یعنی کہ یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن۔ ان لوگوں نے اس دن پہ اہمیت نہیں دی، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس کی فضیلت کو سمجھا نہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فضیلت لے لی اور اب اس امت کو دی۔ اب یہ امت کس حد تک اس دن کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو سمجھتی ہے اور کس حد تک اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ ہم کتنا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس دن میں کتنی نیکیاں کرتے ہیں، اس دن میں کتنی زیادہ نماز پڑھتے ہیں دوسرے دنوں کے نسبت، اس دن میں کتنا زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، یا اس دن کے اندر جو جمعہ رکھا گیا ہے اس جمعے کو ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں، کتنی دیر پہلے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں، کہ یہ جو جمعے کا دن ہے یہ عید کا دن ہے، اور جتنے بھی دنوں پر سورج نکلتا ہے ان سب دنوں سے زیادہ افضل یہ جمعے کا دن ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے والے دن ہی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جمعے والے دن آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا، اور جمعے والے دن ہی آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا۔ یہ جمعے کا دن فضیلت والا دن ہے، مصدر حاکم میں ہے صحیح سند کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے والے دن جو شخص بھی مسجد میں سب سے پہلی گھڑی کے اندر آتا ہے، پہلی ساتھ کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب دیتا ہے۔ اونٹ کی قربانی کوئی معمولی قربانی، شاید ہم میں سے کسی کو استطاعت ہو کہ وہ اونٹ قربانی پر ذبح کرے عید الاضحیٰ والے دن، اور یہ بھی سمجھ لیجیے کہ یہ کچھ وقت ہوتا ہے جو پہلی ساتھ ہے، یہ کچھ گھڑیاں ہوتی ہیں، اس میں جتنے لوگ بھی آئیں گے اللہ تعالیٰ ان سب کو اونٹ کی قربانی کا ثواب دے۔ یہ افراد کے حساب سے نہیں ہے کہ پہلے آنے والے شخص کو اونٹ دوسرے کو دائیں، نہیں، پہلی سال کے اندر جتنے لوگ بھی آئیں گے اللہ تعالیٰ انہیں اونٹ کی قربانی کا ثواب دے۔ دوسری گھڑی کے اندر جتنے لوگ آئیں گے اللہ تعالیٰ انہیں گائے کی قربانی کا ثواب دے۔ تیسری گھڑی کے اندر، تیسری سال کے اندر جو لوگ آئیں گے اللہ تعالیٰ انہیں بکرے کی قربانی کا ثواب دے۔ چوتھی سال کے اندر آنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مرغی کی قربانی کا ثواب دے، اور پانچویں سال کے اندر آنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مرغی کے انڈے کی قربانی کا ثواب دے گا۔ اور پھر اس کے بعد جب امام اپنے گھر سے نکل آئے اور منبر پر آ جائے، پھر وہ فرشتے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہوتے ہیں اپنا رجسٹر لے کر کہ جو لوگ پہلے آ رہے ہیں، دوسرے نمبر پہ آ رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، ان کے ناموں کو لکھا جائے، وہ اپنا رجسٹر بند کر کے وہ بھی پھر جمعہ کے لیے حاضر ہو جاتے، پھر رجسٹر بند ہو جاتا۔ جب امام منبر پر آ جاتا ہے اور اذان دے دی جاتی ہے، کتنے لوگ ہم میں سے یہ فضیلت حاصل کرتے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔
الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صحیح مسلم میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ ورنہ اللہ تعالی تمہارے دلوں پر مہر لگا دے گا اور پھر تم غافلین میں سے ہو جاؤ گے. تم غافل ہو جاؤ گے پھر تمہیں پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ جمعہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا, نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنا. یہ جمعہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ جمعہ چھوڑنے سے اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اور وہ بندہ پھر غافلین میں سے ہو جاتا ہے. جمعے کی اہمیت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری سے مسلم میں ہے, کہ جمعے والے دن ایک ساتھ ایسی ہے کہ جب کوئی مومن بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ اس کے لیے نماز پڑھتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے کسی بھی بات کا مطالبہ کرتا ہے, اپنی حاجت کو پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا قبول کر لیتا ہے, اسے رد نہیں کرتا. اور موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا, صحیح مسلم میں, کہ کیا تمہارے والد نے تمہیں وہ ساعت وہ گھڑی بتائی ہے کہ جس میں یہ دعا قبول ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں, کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ ساعت کو گھڑی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی مومن بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے, وہ جب امام منبر پر آتا ہے اس سے لے کر جب تک نماز نہیں ہو جاتی جمعے کی, اس وقت تک کے دوران ہوتی. اور اگر ہم خود ہی جمعے سے لیٹ ہوں گے, جمعے میں نہیں آئیں گے, تو ہماری دعائیں کہاں قبول ہوں؟ جمعے کی اہمیت کو جانیے. اس دن کاروبار کرنا, خرید و فروخت کرنا جمعے کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کر دیا ہے. کیا ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ, کہ جب تمہیں جمعے کے لیے بلایا جائے تو بس پھر تم جمعے کے لیے آ جایا کرو. اور وذروا البیع, اپنی تجارت کو چھوڑ دو, اب تجارت نہ کرنا. جس چیز سے منع کر دیا جائے وہ چیز حرام ہوا. اور اللہ تعالیٰ کیا کہا کہ کل ما عند اللہ خیر من اللہو والملائکۃ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں سے کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ تجارت اور کھیل اور تماشا, جو ہم گھر کے اندر بیٹھے رہتے ہیں, اپنے بچوں میں مشغول رہتے ہیں, کوئی کھیل یا کسی رشتہ دار کی طرف سے جاتے ہیں اور جمعہ سے لیٹ ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہا کہ ان تمام چیزوں سے یہ چیز بہتر ہے کہ تم جمعے میں حاضر ہو. خیر من اللہ و من التجارہ, اپنے کاموں کو جمعے کے بعد آپ رکھیں.
کہ جتنے کام جمعے سے پہلے آپ فارغ رہیں. صحیح مسلم میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن اپنے گھر سے اچھا وضو کرتا اور پھر وہ مسجد کی طرف چلا جاتا, وہ تیل لگاتا اپنے سر میں اور جو اسے خوشبو میسر ہو وہ خوشبو لگاتا, پھر وہ مسجد کی طرف چلا جاتا, لوگوں کے درمیان تفریق نہیں کرتا, وہاں بیٹھ کر امام کے قریب جگہ حاصل کرتا ہے اور خطبہ سنتا ہے, کسی لغو کام میں مشغول نہیں ہوتا, تو اللہ تعالیٰ پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے کے دوران جتنے اس کے گناہ ہوتے ہیں سب معاف کر دیتا ہے اور مزید 3 دن کے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور مسند احمد کے اندر ہے صحیح سند کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن اپنے گھر سے غسل کرتا ہے اور اچھا غسل کرتا ہے, پاکیزگی حاصل کرتا ہے, پھر تیل اپنے سر میں ڈالتا ہے, خوشبو جو اسے میسر ہو وہ خوشبو لگاتا ہے, پھر پیدل چلتا ہوا مسجد کی طرف آتا ہے, وہ سواری پر سوار نہیں ہوتا, وہ آ کر امام کے قریب جگہ حاصل کرتا ہے, اس کے مقدر میں جتنی نماز ہوتی ہے وہ نماز پڑھتا ہے, پھر خاموشی کے ساتھ خطبہ سنتا ہے اور کوئی غلط کام نہیں کرتا, کسی کنکری وغیرہ کو نہیں چھیڑتا, تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے ایک قدم پر 1 سال کے روزوں کا اجر دیتا ہے اور ہر قدم پر 1 سال کے اعتکاف کا اجر دیتا ہے. ہم کتنی کوشش کرتے ہیں, کتنی اہمیت ہے کہ اس کے ہر قدم پر 1 سال کے روزوں کا اجر, اس کے ہر قدم پر 1 سال کے اعتکاف کا اجر, کہ جو صبح اٹھتا ہے, وضو کرتا ہے, غسل کرتا ہے, پھر اپنے سر میں تیل ڈالتا ہے, پاکیزگی حاصل کرتا ہے, اچھے کپڑے پہنتا ہے, خوشبو میسر وہ لگاتا ہے, مسجد میں آ کر امام کے قریب جگہ حاصل کرتا ہے, جتنی نماز اسے وقت ملتا ہے وہ اتنی نماز پڑھتا ہے, تو اسے کتنا بڑا اجر ہوتا. تو میرے بھائیوں, ان فضیلتوں کو, ان اہمیتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ ہفتے میں 1 دن, 7 دن ہم اپنے کاروبار میں مشغول رہتے ہیں, 1 دن اللہ کے لیے فارغ ہو جائے اور اس کام کو کیجیے. صبح جلدی اٹھ کر غسل کیجیے, پاکیزگی حاصل کی, اپنی صفائی کیجیے, ان کاموں میں مشغول ہو جائیں, تیل لگائیے, خوشبو لگائیے, پھر پیدل چل کر مسجد کی طرف آ جائیں, مسجد میں آ کر امام کے قریب جگہ حاصل کریں, پھر نماز پڑھیں, کوئی غلط کام نہ کریں, خطبہ سنیں خاموشی کے ساتھ, اور پھر اللہ تعالیٰ اسے دیکھیں کتنا اثر کرتا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.